اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کی برگاہ میں کہ جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور درود و سلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں پر کہ جن کے طفیل انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے عدل کا درس عطا ہوا۔ سب سے پہلے تمام سامعین کو ساگر نقوی کا سلام پہنچے۔ سامعین کرام، ہم کہنے میں ایک زندہ قوم ہیں۔ ہم وہ زندہ قوم ہیں کہ جو کلبھوشن یادیو جیسی نجاست کو، کلبھوشن یادیو جیسے ملک دشمن کو انسانی ہمدردی کے تحت اس کی فیملی سے ملا سکتے ہیں۔ اپنے ملک کے ایک باسی کو اس کی بچی سے نہیں ملا سکتے، والدین کو، دکھیاری ماں کو، دکھیارے باپ کو اس کی بیٹی سے نہیں ملا سکتے۔ ہم وہ زندہ قوم ہیں کہ جو پاکستان پہ بم گرانے کے لیے آیا تھا، اسے جذبہ خیر سگالی کے تحت ہم نے اس انداز سے رخصت کیا کہ جیسے وہ کوئی خیر سگالی کا پیغام لے کے آیا تھا ہماری طرف، اور ہم نے خیر مقدم کرتے ہوئے اسے خیر سگالی کے انداز میں، ایک ہیرو کے انداز میں، ہیرو بنا کے اسے اس کے وطن کی طرف روانہ کیا۔ جبکہ دوسری طرف ایک پاگل اگر ATM مشین کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ہم تھانہ میں ہی موت کی سزا دیتے۔ ہم وہ زندہ قوم ہیں کہ جنہوں نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، جبکہ دوسری طرف چند اوباشوں کی وجہ سے، چند انسانی اسمگلروں کی وجہ سے اپنے وطن کی بیٹیاں کڈنیپ کی جا رہی ہیں، ان کی تعلیم کا، ان کے مستقبل کو تباہ کیا جا رہا ہے، تو ان کو ہم اپنی عدالتوں میں، اپنے تھانوں میں، اپنے ملک میں ہر طرح سے پروٹیکشن دے رہے ہیں۔ کل جو سندھ ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا دعا زہرا اور اس ظہیر نامی نجاست کو، جو کسی بد کردار عورت کے گناہوں کا نتیجہ ہے، ایسے بچے ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں، تو عجیب انداز کا پروٹوکول تھا اس بچے کے لیے، جو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مافیا نہیں ہے، تو ایک بچے کے لیے 2 صوبوں کی پولیس، ان میں کمٹمنٹ ہوئی، جس انداز میں پیش کیا گیا، نہ کسی رپورٹر سے بات کرنے دی گئی، نہ والدین سے ملنے دیا گیا، تو اس سے واضح نظر آ رہا ہے کہ کمٹمنٹ ہوئی تھی پنجاب پولیس اور سندھ پولیس کے درمیان، اور سندھ پولیس نے اپیل کی تھی کہ کیونکہ عدالت میں ہم نے پیش کرنا ہے بچی کو، کیونکہ ہم پہ بہت زیادہ پریشر بلڈ ہو گیا ہے، اور پریشر جو بلڈ کیا گیا تھا وہ بھی اس لیے نہیں تھا کہ غریب مظلوم والدین کو انصاف دیا جائے، اس متاثرہ بچی کو انصاف دیا جائے، وہ بھی کل کے واقعے کے بعد بات کھل گئی کہ سندھ حکومت نے اپنے سر سے وہ بوجھ اتارنا تھا اور پنجاب کے گلے میں ڈالنا تھا، تو بس یہ بچی ہمیں دے دیں، ہم والدین سے بھی نہیں ملنے دیں گے، ہم کسی سے بھی بات نہیں کرنے دیں گے، جس طرح آپ کہیں گے۔ اور پنجاب پولیس نے کیا کہنا تھا؟ ان کو جس طرح سے ان لوگوں نے کہنا تھا جنہوں نے دعا زہرا کو کڈنیپ کیا ہوا ہے، پنجاب پولیس نے بھی کہنا تھا، تو یعنی بات ساری آپ کی مانی جائے گی، سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اور اس بات کا جو ثبوت ہے، کل ایک سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ایک شخص، وہ مسلسل دعا زہرا کے اتنے قریب رہا، اس نے رپورٹرز کو دھکے دیے، حتیٰ کہ جب والدہ ملنے کے لیے گئی، بچی کی طرف لپکی ممتا کے ہاتھ مجبور ہو کے، تو وہ کوئی اس طرح کا سخت گیر آدمی تھا، یا اس قدر بک چکا تھا اس کا ضمیر، کہ اس نے ماں کو بھی دھکا دیا، بچی کے قریب نہیں آنے دیا، مسلسل چمٹ کے
اپنے ہسار میں لیے ہوئے تھا، اور جب اس کی تحقیق ہوئی تو وہ پنجاب پولیس کا ASI ہے، جس کی حد سندھ کے بارڈر پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ سندھ کے بارڈر پہ جا کے ختم کیا ہونی ہے؟ اس کے اپنی تحصیل لیول پہ وہ ڈیوٹی کر سکتے ہیں، اس کے بعد اس کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسا ASI تھا یار، جو پنجاب سے نکلا سندھ ہائی کورٹ تک اسی کی چلتی رہی، اور اپنی ہی گاڑی میں اپنے تحفظ میں لے کے گیا تھا وہ دوازیرہ اور ظہیر نامندی جاسد کو اپنی گاڑی میں، بلیک کلر کی گاڑی تھی، سب نے دیکھی تھی، اور وہ جو گاڑی ہے نا وہ 2 نمبر ہے۔ جی نمبر نوٹ کر لیں، سرچ کریں، گاڑی کا نمبر ہے جی FH 964، پھر نوٹ کر لیں FH 964۔ یہ اسلام آباد رجسٹریشن پہ ہے، اور ٹیکسٹ ویریفیکیشن ویب جو اس کی ہے اسلام آباد کی ہے، آپ اس پہ جا کے سرچ کریں، اس گاڑی کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ وہ اس گاڑی میں پنجاب سے سندھ گیا، اتنے ہائی پروفائل کیس کے حوالے سے جو 2 کردار تھے ان کو لے کے 2 نمبر گاڑی استعمال کی ہے اس بندے نے۔ اچھا جی، شیلٹر روم تک اسی شخص کی چل رہی ہے، شیلٹر روم میں بھی بچی کو والدین سے ملنے نہیں دیا گیا۔ اچھا، تو اس حوالے سے میں اپیل کرنا چاہوں گا، آرمی چیف سے اپیل کرنا چاہوں گا، اپنے جو ادارے ہیں، حساس ادارے ہیں، میں ان سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس شخص کی تحقیقات کی جائیں، سارا کیس کھل جائے گا، سب کچھ سامنے آ جائے گا، سب کچھ پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیا بلا ہے، جو اس کے پیچھے کردار ہیں وہ سارے کھل کے آ جائیں گے، اس کیس میں کوئی ابہام نہیں رہے گا۔ چیف جسٹس صاحب سے میں اپیل کروں گا کہ آپ تحقیقات کرائیں۔ دوازیرہ کے جو والد ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سپریم کورٹ تک جاؤں گا، تو برائے مہربانی تحقیقات کریں۔ حد ہو گئی ہے، ظہیر سے کچھ نہیں پوچھا گیا، صرف بچی کے بیان کی حد تک سب کچھ کلیئر کر دیا گیا۔ ظہیر پہ سارے کیس ختم، جو 25 لوگ گرفتار کیے گئے تھے ان کی رہائی کا فیصلہ کر لیا ہے پولیس نے اپنے طور پہ۔ بھائی اگر وہ دودھ کے دھلے ہوئے لوگ تھے تو انہیں گرفتار کیوں کیا گیا تھا؟ اور اگر گرفتار ہو گئے ہیں تو اتنی جلدی کیا ہے انہیں رہا کرنے کے لیے؟ اور جو ظہیر ہے اس کی خاطرداری کر رہی ہے سندھ پولیس، اس کو باربیکیو کیا جا رہا ہے، اس کی خاطر تواضع کی جا رہی ہے، VIP مہمان کے طور پر رکھا گیا ہے اس بچے کو۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کریں۔ اچھا، اور جیسے ہی گرفتاری ہوئی ہے اس نجاست کی، تو جو اس نجاست کا ظرف تھا، یعنی اس ظہیر کی ماں، اس نے اپیل کی ہے کہ جو میرا بیٹا ہے یہ بے قصور ہے، یہ لڑکی خود آ گئی تھی، اور ہم جگہ مسلسل اس لیے بدلتے رہے کہ کہیں بچی کو قتل نہ کر دیا جائے، اور بچی خود بھی یہ خدشہ ظاہر کر رہی تھی کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، اس لیے ہم جگہ تبدیل کر رہے تھے۔ یہ چلو یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ عین موقع پہ جگہ تبدیل کر جانا، پولیس جیسے بھی کسی جگہ پہنچی کچھ دیر پہلے انہوں نے وہ جگہ بدل دی، یہ سب کیسے ہو رہا تھا؟ چلیں بچی گھر سے آئی، آگے بچہ تھا، انہوں نے شادی کر لی، تو یہ سب کچھ کیسے چل رہا تھا بھائی؟ دال میں کالا تو بہت زیادہ ہے۔ اچھا، تو جب گرفتاری ہوئی ہے تو ظہیر دعا زہرا کے قدموں میں بیٹھ گیا ہے اور رونے لگ گیا اور کہا کہ میرا نام نہ لینا، آپ کو پتہ ہے میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ عدالت میں لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے؟ اور ایک اور پہلو پہ ذرا توجہ کریں،
جب بچی کو پولیس اپنے ساتھ کھڑا کر کے تصویر لیتی ہے تو کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا، لیکن جب عدالت میں پیش کیا گیا جہاں بچی کے والدین نے ملنا تھا تو وہاں حجاب بھی کرایا گیا، مکمل لپیٹا گیا، یعنی پردے کی حالت میں بچی کو لایا گیا وہاں پہ۔ اور جو گہری نظر رکھنے والے لوگ تھے نا، وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا، ایئر فون تھے بچی کے کان میں، بچی کو کوئی ہدایات دے رہا تھا اور انہی ہدایات کے ہی مطابق بچی نے بیان دیا ہے عدالت میں۔ اب بچی نے والدین سے ملنے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے یہ دیکھا جو لوگ عید منا رہے ہیں، ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے لوگوں کو، کہ ہم کہہ رہے تھے کوئی گینگ نہیں ہے، لہذا کوئی گینگ نہیں نکلا، کیونکہ عدالت نے کہہ دیا، اس لیے عید منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ تمہاری ایسی خوشیوں پہ لعنت۔ جن لوگوں کو اس وقت سپورٹ کر رہے ہو نا، یہی لوگ تمہارے گھر تک پہنچیں گے، کیونکہ ان کا کام یہی ہے، بچیاں تو ہر گھر میں ہیں۔ اچھا، تو ہدایات مسلسل دی جا رہی تھی بچی کو، اور بچی نے والدین سے ملنے سے انکار کر دیا۔ بھائی جس انداز سے پیش کیا گیا بچی کو، 150 پولیس اہلکار استعمال ہوا ہے، اور وہ بھی منہ سے جھاگ نکالتے ہوئے وحشی انداز میں۔ اگر کوئی چھٹا ہوا مجرم بھی ہو نا، اس پوائنٹ کو سمجھیے گا، کوئی چھٹا ہوا مجرم بھی اگر کوئی ہو نا اور اسے اس انداز میں پیش کیا جائے عدالت میں، تو وہ وہی بات کہے گا جو اسے پولیس والے کہیں گے، لانے والے کہیں گے۔ تو یہ تو بچی تھی یار، والدین کے قریب تک نہیں جانے دیا گیا اس کو، تو اس نے کیا کہنا تھا؟ اور اللہ جانے اس کے کان میں جو ہدایات آ رہی تھیں، کس قسم کی دھمکیاں آ رہی تھیں، اور اس نے یہ جب بچی نے دیکھ لیا کہ عدالت جیسے ماحول میں جہاں انصاف ملتا ہے لوگوں کو، وہاں پہ بھی یہ حال ہے کہ میں ان لوگوں کے نرگس سے نکل نہیں پا رہی، تو اگر میں ان کے خلاف بیان دے دوں تو کیا ہوگا؟ بچی گھبرا گئی، ظہیر بلا کچھ پوچھے بنا کچھ بتائے کلیئر ہو گیا، معاملات ہی ختم ہو گئے سارے۔ حیرانگی کی بات ہے۔ تو میرے بھائی، ایک ہی شجرہ کے لوگ، ایک ہی طرز کی پیدائش کے لوگ، میں اپنی قوم سے مخاطب ہوں، ایک ہی طرز کے نطفات سے پیدا ہونے والے لوگ، ایک ہی ماحول کی پیداوار لوگ، آپ نے کل دیکھ لیا کہ ایک معاملے میں اپنے ہم نطفہ، اپنے ہم شجرہ، ایک بچے کو بچانے کے لیے کس طرح سے اکٹھے ہو گئے، تو کیا اس سوسائٹی کے، اس قوم کے شرفاء کو ان کے خلاف اکٹھے نہیں ہو جانا چاہیے؟ میرے بھائی، شرفاء بھی اکٹھے ہو جائیں تاکہ حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ ہو جائے اور یہ کردار حق کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچیں۔ ہر طرف سے چپ لگی ہوئی ہے۔ یہ ایک باپ کی بیٹی کے لیے جنگ نہیں ہے، یہ ہر باپ کی اپنی بیٹی کے لیے جنگ بن چکی ہے۔ اگر اس فیصلے میں اس مافیا کو اگر ریلیف ملتا ہے تو وہ ریلیف نہیں ہوگا، ان کو دندناتے پھرنے کا سرٹیفکیٹ ہوگا۔ تو پھر ان لوگوں کو جب سرٹیفکیٹ عدالتوں سے مل جائے اور سپورٹ تھانوں سے مل جائے تو پھر یہ کیا کریں گے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے خدا را کچھ سوچیں، بہتر سوچیں، بہتر فیصلہ کریں۔ ابھی وقت ہے، کچھ ہاتھ سے نہیں گیا۔ 1-2 بچی کڈنیپ ہوئی ہے ظاہراً، ابھی معاملات اتنے نہیں بگڑے۔ اگر یہی خاموشی رہی تو حالات بہت زیادہ خراب ہوں گے۔
تب کوئی شریف منہ دکھانے کا لائق نہیں رہے گا۔ خدا میری قوم کو بیداری عطا فرمائے، حق کی ہدایت اس ذات نے تو عطا فرما دی، اس قوم کو عقل سلیم سے کام لینے کی توفیق عطا ہو، یہ قوم جاگ جائے۔ ہر طرح سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، پاکستان اب آجگاہ بنتا جا رہا ہے، جرائم کی، مافیاز کی، لٹیروں کی، تو خدا را جاگ جائیں۔ آپ اس سے پہلے کہ آپ خود کل کو اپنا معاملہ عدالتوں میں لے کے میڈیا کے سامنے پیش ہوں، ایک مظلوم باپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اس سے اس شخص کا فائدہ نہیں ہونے والا، آپ اپنی عزتیں محفوظ کر لو گے۔ ایسے مافیاز کو پیغام پہنچ جائے گا کہ جہاں ہم نے قدم رکھنے کی کوشش کی ہے نا، یہ غیور معاشرہ ہے، یہاں ہماری دال نہیں گلنے والی، جتنا کر چکے ہیں یہ دم دما کے بھاگ جانے والے لوگ ہیں، ان کو یہاں سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہاں کہاں سے ان کو شہ دی جا رہی ہے، کہاں کہاں سے ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ سامنے ہے۔ ذرا سوچیں، ذرا غور کریں۔ فی الحال کے لیے اتنا، فی امان اللہ۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ۔